اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. سورۃ المؤمن آیت 47. اور جب وہ جہنم میں جھگڑیں گے تو کمزور درجے کے لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آتش کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ بڑا بننے والے کہیں گے ہم سب اس آتش میں ہیں، اللہ تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. دنیا میں بھی قاعدہ ہے، فاتح قوم جو ہے وہ جشن مناتے ہیں، شکست خوردہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن بھی جنت جانے والے خوشیاں منا رہے ہوں گے اور جہنم میں جانے والے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے. آپس میں کون اور کون لڑیں گے؟ دنیا میں جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، سرداران جس کو ہم کہتے ہیں، وزیرے کہتے ہیں، اور جو بھی عنوان نام ہے ہر علاقے کے، وہ اور نچلے درجے کے لوگ. قرآن مجید جو ہے وہ اوپر کے درجے کے لوگوں کو مستکبر کہتے ہیں اور نیچے والوں کو مستضعف کہتے ہیں. تو دنیا میں جو لوگ نچلے درجے میں زندگی گزارتے رہے اور اوپر والے جو سرداران ہیں وہ ان کے اوپر حکم چلاتے تھے اور ان کو اپنے تابع بناتے تھے. ہم نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھا سنا ہے کہ ایک کسان نے کہا کہ مذہب تو وہی حق ہے نا جس کے ہمارے جو سردار کا مذہب حق ہے، اس لیے کہ اگر مذہب حق نہ ہوتا تو ہمارا بڑا سردار جو ہے اس مذہب کو کیوں اختیار کرتا. یہ سوچ ہر وقت ہر زمانے میں چھوٹے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ سوچ اور فکر بھی بڑے لوگوں کے تابع دار ہے. جہنم میں ہوں گے دونوں، تو چھوٹے بیچارے لوگ کہیں گے کُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تمہاری تابعداری کرتے تھے دنیا میں. تو کوئی مسئلہ پیش آتا تو فریاد لے کر تمہارے پاس آتے تھے، تم ہی سے درخواست کرتے تھے. تو آج یہ جو عذاب ہے ہم پر، اس میں سے کچھ ہمارے لیے تم تخفیف کر سکو گے؟ تو سردار صاحبان کہیں گے ہم سب ایک جگہ ہے، سب عذاب مول رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو حشر نشر ہوگا وہ اسی مزاج اور طبیعت کے ساتھ حشر ہوگا جو دنیا میں ہے. دنیا میں یہ لوگ جو ہے، دنیا میں ان لوگوں کی سوچ یہی تھی، سرداران تک ان کی سوچ جاتی تھی. آخرت میں بھی یہی سوچ، جا کر کے ان سے درخواست کریں گے کچھ عذاب میں تخفیف.
وہ بیچارے کہیں گے کہ وہی اسی عذاب میں ہم بھی مبتلا ہیں۔ دنیا میں تو ہم عیش و نوش میں ہوتے تھے، تم لوگ محنت مزدوری کرتے تھے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تو انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنها نصيبا من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها، ہم سب ایک جگہ، سب قیدی ہے، قیدی دوسرے قیدی کے فریاد کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ کا فیصلہ، اتنی ہی بات سمجھ گئے تھے وہ کہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ وقال الذین فی النار لخزنة جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، جو لوگ آتش جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے کارندوں سے کہیں گے اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف کریں۔ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہماری تو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو جہنم کے کارندوں سے جو فرشتے ہوں گے وہ تمہاری تو اللہ سنے گا، تم جا کے ہمارے بارے میں درخواست کرو کہ اگر کچھ نہ ہوا تو ایک دن کے لیے تو تھوڑا سا آرام مل جائے ہم کو، ایک دن صرف۔ یعنی بیچارگی کی انتہا ہے، ایک دن کی تخفیف کی تمنا کریں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے جہنم جانے کے بعد کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ جب یہ جہنمی جو ہے جہنم کے کارندوں سے، فرشتوں سے یہ درخواست کریں گے تو وہ کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ کہیں گے پھر درخواست کرتے رہو، کفار کی درخواست بے نتیجہ ہی رہے گی۔ جب جہنم کے کارندوں سے یہ درخواست کریں گے تو کارندے جواب دیں گے کہ تمہارے پاس رسول پیغام لے کر نہیں آئے تھے؟ یہ آئے تو تھے، قالوا بلا، لیکن ہم اس وقت نہیں سمجھ سکے، نہیں سن سکے۔ قالوا بلا، پھر فرشتے کہیں گے پھر چیختے رہو، فادعو، تمہاری چیخ کی کوئی گونج نہیں ہوگی۔ یہاں پر بھی ایک بات متراشح ہوتی ہے، کیا اللہ کا پیغام تم تک نہیں پہنچا تھا؟ اللہ کے پیغمبران تم پر دلیل تک مکمل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ کہیں گے کہ آئے تو تھے۔ اس سے ایک بات متراشح ہوتی ہے کہ اگر پیغام نہ پہنچا ہو اور اس پیغام نہ پہنچنے میں اس مکلف کا کوئی عمل دخل یا کوئی کوتاہی نہ ہو، یہ بے بس تھا، ان کو قرآن اصطلاح میں مستضعف کہتے ہیں۔ یہ جو مستضعف ہے ان تک پیغام نہیں پہنچا تو ان پر عذاب نہیں ہوگا، حجت پوری نہیں ہوئی۔ حجت پوری ہونے سے اور العقاب بلا بیان قبیح ہے، اور قبیح عمل کا اللہ تعالیٰ مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا امامیہ کا موقف ہے۔
عقاب بلا بیان قبیح ہے، قبیح کا مرتکب نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ، یہ بذات خود قبیح ہے۔ حسن قبح عقلیین کے ہم قائل ہیں نا، اس کے تحت ہم اس کو لیے کے بھی قائل ہے کہ اگر حجت پوری نہیں ہوئی ہے تو ان کے لیے عذاب دینا جو ہے وہ صحیح نہیں، عذاب نہیں دے گا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے رہیں گے، اور اس روز بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ جی یہ اہم آیت ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد کرتے رہیں گے فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، اور جب قیامت کے دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن ہم مدد کرتے رہیں گے۔ اس آیت کے ذیل میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ، تاکیدی لفظوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا یہ ہم مدد کریں گے۔ مدد کا مطلب یعنی نصرت اور کامیابی کا مطلب اس کے نتیجے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ نتیجہ مل گیا تو مدد ہو گئی، کامیابی ہو گئی، نتیجہ نہیں ملا، بے نتیجہ رہا، جو کیا دھرا جو ہے وہ بیکار رہا تو ناکامی ہو گئی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے سامنے کیا مقصد رکھا ہے۔ تو کیا پہلے ہی تعین ہو، یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے سامنے کیا ہدف تعین کیا ہے، منزل کیا رکھی ہے، اس کا تعین کرنا ہوگا ہم کو پہلے۔ کیا وہ مقصد جو ہے یہ حق باطل کا غلبہ ہوگا، حق باطل پر غلبہ ہوگا، وہ باطل صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا اور معاملہ یک طرفہ ہو جائے گا، یہ ہے جی، کوئی دشمن نہیں رہے گا، کوئی مخالف نہیں رہے گا، اور وہ سب نابود، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ مقصد ہے۔ تو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی ہے ہم سے یا نہیں کی ہے، اور اگر مقصد جو ہے یہ رکھا ہے کہ انسانوں تک جو ہے حجت پوری ہو جائے اور حق کی آواز ہمیشہ زندہ رہے، مخالف جو ہے اس آواز کو نہیں دبا سکیں گے، یہ آواز بلند بالا رہے گی، یہ نصرت ہے۔ اگر یہ نصرت ہے، اگر پہلا مقصد ہے کہ وہ نابود ہو جائیں گے تو وہ تو نابود نہیں ہوا، پھر تو یہ نصرت نہیں ملی ہم کو۔ آج بھی فرعونیت اور سرکش اور خونخوار اور مفاد پرست لوگوں کا بول بالا ہے، اچھل کود انہی کے ہے، اور حق والے تو دبے ہوئے، تو یہ نصرت تو نہیں ملی۔ لیکن اگر دوسرا جو ہے مقصد ہے کہ حق کی آواز جو ہے وہ دشمن نہیں دبا سکیں گے، آواز اونچی رہے گی، حق کی آواز میں وہی قوت برقرار رہے گی ہمیشہ۔ اگر یہ مقصد ہے تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ حق کی آواز میں وہی قوت موجود ہے، اور اس قوت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دیکھیں
آج نمرود و فرعون کی طاقت خاک میں مل گئی کہ کوئی نشان نام و نشان، کسی قسم کا کوئی وجود نہیں، لیکن کرۂ ارض کے اوپر ابراہیم و موسیٰ کا پیغام زندہ ہے، ان کا بول بالا ہے۔ ابو جہل تاریخ کی تاریک ترین تہوں میں دفن ہو گئے، لیکن عبداللہ کے یتیم کا بول بالا ہے۔ اور یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا، اور حسین کا نام فاتحین میں سر فہرست۔ اس حق کی آواز کو دبانے کے لیے آج بھی دشمن کی مادی طاقت عروج پر ہے، اور وہ اپنی طاقت جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ دشمن کی طاقت کوئی معمولی طاقت نہیں، عروج پر ہے دشمن کی طاقت، اور یہ حق کی آواز اس دشمن کے ناک کے نیچے آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ دنیا میں جو صورتحال ہے اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ حق آواز جو ہے وہ کہتے تھے اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ آج دیکھو جن کے ہاتھ میں تلوار، آج تلوار نہیں ہے اسلام کے ہاتھ میں، یہ اسلام کا کوئی تلوار نہیں، ساری تلوار جو ہے، ساری طاقت جو ہے وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے، اور دشمن کے ہاتھ میں موجود تلوار کے سائے میں پیغام پھیل رہا ہے۔ دشمن جو ہے اس وقت پریشان ہے، ان کا بس نہیں چل رہا ہے، اس کو نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے جی۔ اور ان میں سے لوگ جو اس سلسلے میں ہیں وہ چیخ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، بچاؤ ہم کو، اس چیز سے بچاؤ۔ کس چیز سے؟ اسلام سے جی۔ اپنے پوری طاقت کے نیچے بیٹھ کر کے چیخ رہے ہیں، ہم کو بچاؤ اسلام سے جی۔ یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے پوری طرح جو ہے وہ نفوذ کر رہا ہے یہ اسلام۔ یہاں تک کہ آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ فرانس میں حجاب پر پابندی لگائی۔ حجاب یعنی عورتوں کے حجاب میں رہنا جو ہے اس سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ایک چادر جو ہے سر پہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اس سے ڈرنے لگ گئے، چادر سے ڈرنے لگ گئے، خواتین کی چادر سے جی۔ یہ قابل غور بات ہے کہ وہ جن کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت موجود ہے وہ اسلام کی 2 گز کی چادر سے ڈر رہے ہیں جی۔ کہاں 2 گز کی چادر اور کہاں ان کے ایٹمی میزائل اور بم اور طاقت اور واقت وغیرہ جی۔ وہ 2 ٹکڑوں سے ڈر رہے ہیں جی۔ اور بعض دیگر یورپی ممالک میں وہاں مساجد ہیں، مسلمان رہتے ہیں، مساجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو وہ اس سے ڈرتے ہیں، پابندی لگوا دی کہ وہ اذان جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کے پر نہیں کہہ سکتے، یہ آواز نہیں آنا چاہیے لوگوں کے کانوں میں۔ یہ آواز سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ان کے کان پھٹ جاتے ہیں، ان میں سر درد ہوتا ہے، بیماری آتی ہے، کچھ نہیں،
یہ ایک طاقت کا مظاہرہ ہے، اس سے ہم کو خوف آتا ہے، نہ آئے یہ آواز۔ جی، اس قسم کی مثالیں بہت ہیں، بہت مثالیں ہیں، اور بہت سی باتیں جو ہے وہ پریس میں بھی آ رہی ہیں کہ بچاؤ ہم کو اس سے، خطرے سے، یعنی اسلام کے خطرے سے بچاؤ۔ یہ ہے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ تعالیٰ دنیا میں مدد کرے گا، دنیا میں بھی سربلند رہیں گے، اور قیامت کے دن جب وہ گواہی دینے والے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے اعمال کی گواہی دینے کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے، وہاں کوئی کوتاہی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اس میں مدد تو اس کو کہتے ہیں نا، قیامت کے دن یوم یقوم الاشہاد، گواہوں کی گواہی سننے کی نوبت آتی ہے۔ اگر عدالت گاہ میں ہو کھڑا مجرم اور مقابل میں اس کے جرم کی گواہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے گواہی دے رہے ہوں، اس وقت وہ کس قدر کانپ رہے ہوں گے۔ جی، اس وقت اللہ مدد کو پہنچے گا، گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ البتہ اللہ کی اس مدد کے لیے ہم کو اپنے آپ کو اہل بنانا ہوتا ہے، اور ایک ہی نہیں کرے گا۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس روز ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ظالموں کی معذرت نہیں سنی جائے گی۔ دوسری آیت میں وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔ عذر پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، یا عذر پیش کرنے لگ جائے تو قبول نہیں ہوگی۔ جواب میں لہم اللعنہ، جواب میں لعنت کے جو ہے وہ ان کے اوپر لعنت برسائی جائے گی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور، اللہ کے رحمت سے دوری کی آواز آ جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا جو صاحبان عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ یہ آیت رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے کہ اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ اسی سلسلے میں موسیٰ کا ذکر آتا ہے کہ دیکھیے موسیٰ کا واسطہ کس سے پڑا تھا؟ موسیٰ کے مقابلے میں کون تھا؟ بہت بڑا فرعون، بڑی ایک طاقت اس زمانے کے سپر پاور۔ اور فرعون جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ مظلوم قوم سے ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں اسرائیل جو ہے وہ دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے تھے، ان سے وہ کام لیتے تھے، مزدوری لیتے تھے، مشقت لیتے تھے بنی اسرائیل سے۔ حضرت موسیٰ کا تعلق جو ہے وہ نچلے درجے کی شہری سے ہے، اور مقابلہ ہے فرعون جو اس زمانے کا جو ہے وہ بڑی زمانے کی بڑی طاقت ہے۔ آج رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ مکہ کے قریش، ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔
اس کتاب میں جو ہم نے ان کو کتاب دے دیا، بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا، جس میں ہدایت اور نصیحت ہے صاحبان عقل کے لیے۔ نصیحت کو عقل والے ہوشمند لوگ قبول کرتے ہیں، باقی لوگ تو ناک چڑھا دیتے ہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں، اور صبح و شام اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ فاصبر، آپ کو بہت بڑا چیلنج ہے، بڑی استقامت دکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ حضرت موسیٰ کی یہ تاریخ بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمانا جو ہے وہ حوصلہ افزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو رسالۃ المآب کے ساتھ بھی وعدہ برحق ہے، فتح اور نصرت ملنے والی ہے۔ یہاں قابل بحث یہ ہے، ان وعد اللہ حق کے بعد فرمایا واستغفر لذنبک۔ رسالۃ المآب سے خطاب ہے کہ رسول اپنے گناہوں کے لیے مغفرت مانگو۔ جی کیا مطلب ہے؟ رسالۃ المآب کا کوئی گناہ ہوتا ہے، اس کے لیے مغفرت مانگے، اس کی تھوڑی سی تشریح ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔